آگے دیکھیے اب ایک اور قسم آنے لگی ہے، ادھار، قرض۔ آیت دین قرآن کی طویل ترین آیت ہے، رکوع نمبر 7 282 283۔ ٹاپک لکھیے آپس کے معاملات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلائے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لو، یعنی پلیجنگ۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہو وہ اسے ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے گا وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت 282 آیت دین قرآن پاک کی طویل ترین آیت لفظوں کے اعتبار سے، اور میں پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، آپ نے شاید نوٹ کیا ہو۔ کیوں؟ اتنی ڈیٹیل سے تو پورے قرآن میں نماز کا بھی طریقہ نہیں ہے، روزے کے مسائل نہیں ہے، حج کا طریقہ نہیں، جتنا قرض کا لین دین، یعنی صدقہ دو، صدقہ نہیں لینا چاہتے، سود لینا دینا نہیں تو بیچ کا رستہ ہے کہ قرض لے لو، کوئی قرض نہیں آپ کو دیتا تو رہن گروی پلج کر کے دے لو، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا۔ یعنی قرض خرچ کی تیسری قسم ہے۔ کسی میعاد معین کے لیے جب قرض کا معاملہ ہو تو 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اس کو لکھا جائے گواہوں کی صورت میں، اور مدت کا تعین ہو۔ بہن بھائیوں میں بھی قرض کا لین دین ہو تو لکھ لینا ہے، ادروائز اجر نہیں ملے گا۔ اور لکھوانے کا معاملہ کون کرے، کس نے لکھا، اتنی ڈیٹیلز۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دوسروں کے مال کے بارے میں کتنا حساس ہے، کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھا جائے۔ کیا رویے اس میں دکھے رضا الہی والے؟ نمبر 1، قرض کے معاملے کو لکھ لینا چاہیے، لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، انصاف کے ساتھ کاغذی کارروائی کرنی چاہیے، امانتوں کو ادا کرنا چاہیے، سچی گواہی دینی ہے، اور معاملات میں لکھنے میں پڑھنے میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کے میرے لیے تو یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ وقت میں برکت دے اور ہم ان سارے مسائل کو تفصیل سے سنیں اور پڑھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم دوسروں کے مال کو ناحق کھا کر اللہ کے ہاں بھی اور ان کی نظروں میں مجرم نہ بنے ہوں۔ اس کے بعد اب آخری آیتیں ہیں، سورت پوری ہو رہی ہے۔ ٹاپک لکھیے سمینا و اطعنا۔ صحابہ کا بھی یہ سلوگن تھا، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو جو حکم سن رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آیت 284 آپ اس کو محسوس کیجئے گا۔ آیت الکرسی کے بعد یہ خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری گئی یا اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔
اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. غزوہ بدر کے قرب و جوار میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین. کیا پتہ چلا کہ اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک خوش نصیب تھے ابو عامر رضی اللہ عنہ، ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعائے مغفرت کی. جن کے گھٹنے میں تیر لگا، ابو موسیٰ الاشعری سناتے ہیں کہ جب ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا. انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو. میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا. پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حادثے کی اطلاع دی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. کیا پتہ چلا کہ وہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں ہوتے تھے، آپ کے بتائے ہوئے مشن پہ نکلتے تھے، پھر ان کو اگر وہاں کوئی تکلیف بھی آ جاتی تھی تو ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ملتی تھی. تو دعائیں لینے والے کام کرنا ہے، یہ ہماری زندگی کا شعار ہونا چاہیے. اصل کمائی جو ہے نا وہ دعائیں ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں ان کو تو دن رات میں دعائیں ملتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو آخری دعائیں تھیں ان کو عرش کا خزانہ بھی کہتے ہیں. پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا اور یہ دو آیتیں آسمان پہ معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھیں. پھر اسی طرح صحابہ کرام رسولوں میں فرق نہیں کرتے تھے، سب کو مانتے تھے اور وہ کامل اطاعت کرتے تھے، یعنی سمینا و اطعنا. ان آیتوں میں صحابہ کرام کی گھبراہٹ بھی دور کی گئی. وہ کہتے تھے ہم اپنی اسی کوشش کر کے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی. صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ آخرت بڑا واضح تھا اور خود کو سب سے چھوٹا اور کمزور سمجھتے تھے اور اللہ سے شدید محبت کرتے تھے اور ہر وقت دعاؤں میں مصروف رہتے تھے. آپ نے میں نے اس رکوع میں اپنے عمل کے لیے کیا لیا کہ اللہ سے اپنے حساب کی سختی سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیے. حساب کا ڈر رکھیے. ایک پانی کا گلاس بھی جو ایکسٹرا ضائع ہو گیا نا آپ کی وجہ سے، کل حساب دینا پڑے گا. آپ ہوٹل میں جو چیز آرڈر کر دیں نا پھر اس کا پے کرنا پڑتا ہے، چاہے پیئیں کھائیں یا پے کھائیں یا ساتھ لے آئیں. اللہ نے بھی آپ کو مجھ کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے، ضائع کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس کروڑوں ہیں یا لاکھوں ڈالرز ہیں. دوسری بات ہے اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو حوصلہ رکھیے. رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا اور مومنین کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا. سچا مومن اللہ سے اپنی بخشش کی طلب کرتا رہتا ہے اور جو بات سنتا ہے اس کو مان کر اس پہ عمل کرتا ہے. یہاں پہ سورت بقرہ پوری ہوتی ہے. ایک خوبصورت طویل ترین سورت ہم نے قرآن کی پوری کی. دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ اس سورت میں جتنے ڈوز یعنی حکم تھے اس پہ عمل کی توفیق دے، جتنی باتوں سے روکا گیا اس سے رکنے کی توفیق دے. اس میں جتنی دفعہ تو نے یا ایھا الذین آمنوا پکارا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے مجھے بھی ایمان والا بنا دے. اور یا اللہ مجھے تیرے راستے میں بے حساب بھاگ دوڑ کرنے والا، بے حساب نیکیاں کرنے والا اور بے حساب وقت اور مال لگانے والا بنا دے. اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ہم جتنے بھی اس وقت تجھے راضی کرنے کی کوششوں میں ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو. اگلی سورت آل عمران ہے، دوسری سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد جو طوالت کے اعتبار سے. اس بارے میں ہم اس کی شروع کی 91 آیات پڑھیں گے، 1 سے شروع کر کے. آل عمران حضرت عیسیٰ کی فیملی یعنی آپ کے نانا کے نام پہ یہ سورت ہے. سورت فاتحہ میں ہم نے جو دعا کی تھی اس کے جواب میں سورت بقرہ میں مغضوب علیہم، اور اب یہاں ضالین کی بات ہوگی. آپ کو بہت ساری مماثلت ملیں گی سورت بقرہ کے شروع اور آخر میں اور سورت آل عمران کے. ان کو آپ بعد میں خود نوٹ کیجئے گا.
آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلا رکوع 9 آیتوں پہ ہے. ٹاپک ہے ہدایت پر استقامت. الف لام میم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں یعنی ڈاؤٹ فل یا ملتی جلتی. بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن یعنی کجی ہے وہ تو شبہ والی آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب میں اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لائے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کو تڑپ کے مانگیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر. روزے کی حالت میں اپنے لیے دعا بھی کیجیے، آمین بھی کہیے. اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. انک جامع الناس، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان آیات میں نصارہ کے کچھ عقائد پہ رد و قدا ہے. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. اللہ نے ایسی صفات بیان کی جو حضرت عیسیٰ میں نہیں تھی. کیا پتہ چلا بغیر علم کے عمل کرنے والے ایسی غلطی ہی کرتے ہیں جیسی نصارہ نے کی. اور ان آیات میں آیت 7 میں والراسخون فی العلم کی بات بنی، علم میں رسوخ حاصل کرنا. آپ بھی اپنے لیے نیت کیجئے. اس وقت ہم بہت جلدی کا سفر طے کر رہے ہیں نا. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم دوبارہ شروع سے قرآن شروع کریں گے فاتحہ سے، تو آپ نے پھر گہرائی سے علم لینا تاکہ علم میں رسوخ حاصل ہو. پھر اسی طرح سے وما یذکر الا اولو الالباب کی بات ہم نے دیکھی کہ نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، اور صحابہ کرام ہر وقت نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ہم نے دعا سیکھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو اس دعا کو مانگتے ہوئے ہم نے اپنی ہر غلط عادت کو چیک کرنا ہے. دیکھیے رمضان میں خود سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے آسان ہوتے ہیں. یہاں بیٹھ کر اپنی کوئی بری عادت سوچیے. وہ زبان کی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، بولنا، غیبت، جھوٹ، برائی، آنکھوں کی، دل کی، یا کوئی بھی. بولیے میں نے انشاءاللہ اپنی وہ خامی دور کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے اور آپ کی بھی مدد کرے. رضا الہی پانے کے جو رویے اس رکوع میں تھے. نمبر 1 علم میں پختگی حاصل کرنی ہے، فتنوں سے دور رہنا ہے، دین کی سلامتی اور استقامت کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور علم کو امانت سمجھ کر اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے پسندیدہ دین کون سا. آیت نمبر 10 سے شروع ہو کر آیت نمبر 20 پہ پورا ہوگا. فرمایا کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. کفار سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو آپس میں گتھ گئی تھی. غزوہ بدر کی طرف اشارہ. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑی اور دوسرا گروہ کفار کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے.
یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے۔ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ سوچئے، اس وقت بھی آپ اور میں اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ کون سے بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب کاموں کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ کیا پتہ چلا کہ علم والوں کی بڑی شان ہے۔ تو ان آیات میں اللہ کی رضا کو پانے والے جو کام ملے، نمبر 1، اللہ کی راہ میں جہاد یعنی جدوجہد، رات کی آخری گھڑیوں میں دعائیں، سحری بناتے ہوئے دعائیں کیا کریں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے۔ پھر تقوی اور فرما برداری کی روش اختیار کرنا، استغفار کرنی ہے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی محبت دل سے کم کرنی ہے، اور صبر اور سچائی پہ قائم رہنا ہے۔ اور اگلا رکوع نمبر 11 آیت 21 سے 30 تک اطاعت اور تابع داری اس کا ٹاپک ہے۔ یہاں سے لے کے پارے کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے اسلام کی بہت بات ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا حساب جلد لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع دار یعنی فالوورز نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا۔ اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں یعنی روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ آپ سورۃ آل عمران میں بہت سی دعائیں بھی پائیں گے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو دیکھنا، بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہونا، اس کا بھی بہت تذکرہ آپ کو ملے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو کہ ضائع ہو جائے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک کتاب کا حصہ دیا گیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ بس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ، بڑی پیاری دعا ہے، اس پہ آمین کہیے گا۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو،
اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر نوٹ کیا آپ نے، یعنی اللہ کی نظر تمہارے دلوں پہ ہے۔ یہ تھا وہ نقطہ جس کو صحابہ کرام سمجھ گئے تھے۔ قیامت کا منظر ہے جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا۔ ذرا تصور کی نگاہ سے اپنے اعمال نامے میں جھانکیے، کیا لکھ رہی ہوں اپنے اعمال نامے میں، کیا لکھوا رہی ہوں یہاں، اور ہوگا کیا؟ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ 2 دفعہ یہ جملہ ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ کوئی چھوٹا بڑا بھی آپ کو ڈرائے تو بات بنے، اور کہاں اللہ ڈرا رہا ہے آپ کو اپنی ذات سے، پھر بھی ہم نہیں ڈریں گے۔ حضرت عمر نے تو اپنے گال زمین پہ لگا دیے تھے، حضرت عثمان میں خشیت الہی کثرت سے تھی۔ اللہ ہمیں بھی عطا کرتے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ ڈرے، اللہ نے آپ کو خوشخبری سنا دی۔ کیا رویے ملے اس رکوع میں سے رضا الہی کو پانے کے؟ نمبر 1، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے تو ہم نے بھی اسلام کو دین بنانا ہے، کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا، عدل اور انصاف سے کام کرنا ہے، اور کتاب کے فیصلوں سے پہلو تہی نہیں کرنی، یعنی زندگی کے فیصلے اس کتاب سے لینے ہیں۔ رکوع نمبر 12 31 سے 41 ہے، دین الہی کے لیے خود کو وقف کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سے اس کو قبول کر لے۔ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ یہاں اب آپ کو سورت کا نام سمجھ آئے گا کیوں آل عمران ہے۔ فرمایا یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس کو نظر تبرع کہتے ہیں۔ آج کی ماں کو یہ نظریں ماننی پڑیں گی کہ اپنے پیٹ کے بچوں کو اللہ کی نظر کیجیے۔ 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر بھی اس کو اپنا نہیں سمجھوں گی۔ حضرت مریم کی ماں کتنی عقل مند تھی، آج قبر میں ہے، بچی بھی قبر میں ہے، لیکن یہ آیتیں پڑھ کر میں اور آپ نیتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی نسلوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرنا، اپنے بچوں کو دین کے لیے ڈیووٹ کیجیے۔ آپ نیت تو اچھی کی لیکن پیدا بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی، اور اس دور میں بیٹیوں کو قبول نہیں کرتے تھے دین کے نام پہ۔ کیا کہا؟ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی، اے پروردگار مجھے تو بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا کیئر ٹیکر۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ جواب دیا کریں، ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی عطا کرے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ھنالک، ہیئر اینڈ ناؤ، فوراً کیا کہا؟ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ثابت نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ تو بھئی مانگا کیوں؟ ہے نا انسان کی کمزوری، پہلے مانگتا ہے پھر کہتا ہے ہوگا کیسے؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔
فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتا رہ۔ کیسی پیاری سٹوری ہے ان لوگوں کی۔ ہم سورۃ مریم کے شروع میں پڑھیں گے تو وہاں اس پہ کچھ بات کریں گے، بس یہاں تو یہ دعا کر لیں کہ اللہ اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کرے۔ اس پورے رکوع میں جو بات ملی، نمبر 1 اللہ سے محبت اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اولادوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ یہ بڑا رچ ٹاپک ہے، اس وقت چونکہ ٹائم پورا ہونے والا ہے اس کو نہیں ٹچ کرتے۔ پورے قرآن میں بے شمار بار بات کریں گے اس میں انشاءاللہ، بس یہاں دعا کر لیں اللہ ہمارے اولادوں کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے۔ یہ نہ کہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اور وہ کوئی دورہ شیطان کر رہے ہوں، اللہ ان پہ اپنا رحم کر دے۔ نیک اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرنی ہے، صبح و شام رب کی تسبیح کرنی ہے، اللہ سے نیک گمان کرنا ہے اور نسلوں کے لیے شیطان سے پناہ کی دعائیں کرنی ہے۔ آج افطاری کے وقت دعا کیجیے گا اپنی نسلوں کے لیے خاص طور پہ کہ اللہ ہماری نسلوں میں متقین پیدا کر دے۔ اور آگے رکوع نمبر 13 ہے، آیت 42 سے 54، کتاب و حکمت کا علم سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ حضرت مریم ہی کی سٹوری ہے، پاکیزہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ کس بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں بڑی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے نبی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ آپ ان سے جھگڑوں کے وقت پاس تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ اللہ آپ کی اولادوں میں بھی یہ خوبیاں ڈال دے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، یہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی طرف اشارہ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کبھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ کے معجزے ہیں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یعنی آج افطاری کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہوا ہے وہ بتا دیتے تھے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئیں، اور تمہارے پاس رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو کہنے لگے من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی کیا خوبصورت باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ اس رکوع میں جو باتیں میرے آپ کے عمل کے نقطے ہیں، نمبر 1 اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے، دعا کیجیے اللہ میں انصار اللہ بنا لے۔ رکوع اور سجدے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہی بہترین ہے،
اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، نیک اور پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے، شہادت حق کا کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ آگے رکوع نمبر 14 بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایمان اور عمل صالح کے رب کو محسوس کیجیے گا۔ آیت 55 سے 63، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے لیے دعا کریں، اللہ میں ایمان والوں میں کر دے۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں، حکمت والی نصیحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو یعنی بیٹوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں۔ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ صحابہ کرام حق کو پہچاننے والے تھے، اس پہ جمنے والے تھے، اللہ کے علم کو کامل سمجھتے ہوئے ہر حجت اور جھگڑے سے دور رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ مکمل یقین رکھتے تھے اور ہر گھڑی تیار، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ ہم نے اپنے لیے عمل کے نقطے کیا لینے ہیں؟ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، ایمان اور عمل صالح کی حقیقت کو جاننا ہے، اپنے نفس، اخلاق اور زندگی کو دین کی جیتی جاگتی تصویر بنانا ہے اور شک میں نہیں پڑنا۔ اللہ ہمیں اس پہ جمنے والا بنا دے۔ بس آخری رکوع میں سے ایک رکوع نمبر 15 آیت 64 سے 71، دعوت اللہ۔ کل آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص فوکسڈ مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے ہو۔ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق اور باطل کو آپس میں کیوں خلط ملط کر رہے ہو؟ کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ آپ دیکھیے سول سرچنگ کوسچنز ہیں، یہ سارے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلے ان آیات میں کہ دین اسلامی ہے، اللہ کی رضا کو پانے کے کام کیا ہے؟ اللہ کے لیے فوکس ہو جائیں، اللہ مجھے آپ کو یکسو کر دے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، امت کو منظم طریقے سے قرآن کی طرف لانا ہے اور بغیر علم کے بحث میں نہیں پڑنا۔ رکوع نمبر 16 آیت 72 سے 80، ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ فرمایا اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یہ ان کی سازشیں تھی یا ان کے دل کا تعصب تھا جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یہ تم سے تمہارے رب کے بارے میں جھگڑا کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتیں کر دے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے دے تو وہ تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پہ ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ کیوں نہیں، معاوضہ ضرور ہوگا، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کوئی بات چیت کرے گا، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ کھڑتے ہیں۔ کہ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب رب کے ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ربانی بنا دے، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ سب باطل ادیان کے اوپر ایک قسم کی تنقید ہے۔ ہمارے لیے اس رکوع میں سے اللہ کی رضا کو پانے کے رویے کیا ہیں؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنی ہے، انسانوں کو دین حق کی دعوت دینی ہے، امانت اور عہد کی پاسداری کرنی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، کتاب اللہ کا علم سیکھتے رہنا ہے، اور ربانی رویے اختیار کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری رکوع ہے رکوع نمبر 17، 81 to 91۔ دعوت حق کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں انبیاء کرام سے لیے ہوئے ایک وعدے کا ذکر ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، کہیں جا کر سورۃ الاعراف میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے انسانوں سے 2 وعدے لیے، ایک اللہ کے ایک ہونے کا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا۔ یہاں ایک آیت کا بس نوٹ کرتے جائیے، پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، اور اس میں انبیاء کرام کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، کیا لیا؟ کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا بس تم اب گواہ رہو، خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا نہ خوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مومن کھلے دل کا ہوتا ہے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ یہاں دل کی گہرائی سے دعا کروں گی کہ ہماری وہ اولادیں جو غیروں کے اثر میں آ کر اسلام چھوڑ چکی، اللہ ان کو واپس اسلام پہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی سچائی کی گواہی دینے
اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو بس یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس پہ یہ ہمیشہ پڑے رہیں۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر کر سونا دے وہ فدیے ہی میں ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ پارے کی آخری آیت کو جب آپ کل اگلے پارے کی آیت کے ساتھ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، دل کھول کر اس کی رضا میں جو دے سکیں دے دیں، کل سونا بھر کے زمین بھی دیں گے تو خلاصی نہ ہوگی۔ اس آخری رکوع سے ہمیں عمل کی باتیں کیا ملی؟ عہد الست کو بھی پورا کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننا ہے، تمام عمر اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، دین حق کی دعوت دینی ہے، توبہ اور اصلاح کرنی ہے اور رسولوں کے حق میں گواہی دینی ہے، اور سب سے بڑھ کے رسولوں کے مشن میں مددگار بننا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس رستے میں کھپا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔